نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ میں تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما تھے۔ صفہ کے معنی چبوترا، مسجد نبوی کے متصل پچھلی طرف ایک چبوترا تھا جہاں مہمان رہا کرتے تھے اور علم دین حاصل کرنے والے فقیر صحابہ وہاں مستقل طور پر رہتے تھے۔ ان کی تعداد کم و بیش 70 کبھی 200 سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ گویا یہ مدرسہ نبوی تھا اور اصحاب صفہ اسی کے طالب علم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ سے فرمایا، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ صبح بطحان یا عقیق کی طرح جایا کرے؟ ان دونوں مقاموں پر جانوروں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ بغیر گناہ کیے، بغیر رشتہ توڑے 2 اونچی اونٹنیاں لے کر آئے۔ ہم نے عرض کی، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ فرمایا، تم میں سے ہر شخص روزانہ صبح کو مسجد میں آیا کرے، پس قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھا کرے یا پڑھا کرے، یہ دونوں اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل زنگ آلودہ ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا، موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس رمضان کریم میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔